بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری اللہ رب العزت سے دست بستہ بڑی عاجزی سے یہ التماس ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کام میں اخلاص نصیب فرمائے، عاجزی نصیب فرمائے، اللہ کا پاک ریاکاری دکھاوے سے بچائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ پچھلی چند آیات میں اللہ رب العزت اور اس کے بندے کے درمیان ایک مکالمہ چل رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لو، وقت ہے، جھک جاؤ، معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ کہیں ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم گناہوں پر ڈٹے رہے تو یاد رکھو پھر میری گرفت، میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بڑے پیار بھرا، یعنی یہ اس آیت میں اللہ کا فرمان کلام ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی تو الہ ہے۔ جس طرح آدمی اپنے قریبی دوست، قریبی جس سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اسے اپنے محبت جتانے کے لیے کہتا ہے یار میں تیرا بڑا مخلص ہوں، یار میں ہی تیرا مخلص ہوں۔ جس طرح ایک آدمی پیار اور محبت کے انداز میں کسی سے کہتا ہے، تو اللہ یہی فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے انسان تیرا الہ صرف ایک ہی ہے۔ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تیرا۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنی محبت جتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے انسان میں تیرا الہ میں ہی ہوں، تجھے میں نے بنایا، تجھے میں نے پالا، اور میں ہی تیرے اوپر رحم کروں گا، اور میں ہی تیرا کارساز ہوں۔ تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ تیرا کوئی الہ نہیں ہے۔ فرمایا میں رحمان اور رحیم ہوں، جان لے۔ یہ رحمان اور رحیم جو ہے، یہ دونوں جو اللہ کے ایک صفاتی نام ہیں جو رحمت سے مشتق ہے، اور ان میں مبالغہ کا صیغہ پایا جاتا ہے۔ رحمان جو ہے وہ رحیم سے زیادہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یعنی رحمان میں عام بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر طرح، ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ ایک ان کا اللہ کی رحمت کا جو دریا ہے وہ چل رہا ہے ہر کے لیے، ہر جگہ پہ۔ اور رحیم یہ خاص ہے، خاص موقع پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یعنی میں جو لوگوں کو مشکل میں ہوتے ہیں پھر ان کے لیے مصائب میں، مشکلات میں، یعنی دونوں صفاتی نام اکٹھے اللہ نے یہاں اس کا تذکرہ فرمایا کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، ہر وقت بھی معاف کرنے والا ہوں، ہر موقع پہ دیکھنے والا ہوں، ہر جگہ پہ ترس کھانے والا ہوں۔ یعنی ترس کھانے والے آپ کہہ لیجئے اس الفاظ کو کہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ، میرے نبی کا امتی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر کب میری طرف لوٹتا ہے۔ یعنی ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ نے اپنی جو رحمت کے دروازے ہیں، مغفرت کے جو دروازے ہیں، وہ ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، آندھی ہو یا طوفان ہو، اللہ فرماتے ہیں میں ہر وقت انسان پر رحم کرنے کے لیے تیار ہوں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو لوگوں کہاں بھٹکے پھر رہے ہو؟ میں ہی تمہارا الہ ہوں، پالنے والا ہوں، عبادت کے لائق ہوں۔ کوئی نہیں، یا نفی لا الہ الا، کوئی نہیں ہے میرے سوا تمہارا۔ یعنی
عام دنیاوی لحاظ میں جیسا کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو اس کو محبت جتانے کی کوشش کرتے ہیں. میں تمہارا بڑا مخلص ہوں، میں ہی ہوں یار تمہیں مشکل وقت میں تمہاری مدد کرنے والا، تو مجھے اپنی مشکل بتا، میں تیرا مسئلے کا. یعنی اللہ بھی دیکھو کیسے اپنے بندے کے ساتھ محبت بھرے انداز میں یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ اے بے وقوف انسان، میں تیرا الہ ہوں، تو کہاں بھٹکا جا رہا ہے؟ تو لوگوں کے در پہ کیوں جھکتا ہے؟ لوگوں سے کیوں مانگتا ہے؟ میں تیرا الہ، تیرا معبود ہوں، مجھ سے مانگ، میرے دروازے پر جھک، میری عبادت کر، پھر دیکھنا میں تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھول دوں گا. ہر وقت ہر لحظہ میری جو رحمت ہے وہ تیرے انتظار میں کھڑی ہے. اب ہماری ہی بدبختی ہوگی کہ اگر ہم ایسے رب کی طرف جو ہر وقت اپنی رحمت کے، اپنی مغفرت کے، اپنی بھلائی کے، کرم کے، فضل کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اس کی طرف نہ لوٹیں، تو یہ ہماری بدبختی ہے. آئیے ہم سب اپنے ماضی کو یاد کر کے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں اور عہد کر لیں کہ اللہ آئندہ ہم ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ توفیق دیں گے. پھر یہ جب ہم اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف آئیں گے تو اللہ توفیق دینے والے ہیں، وہ توفیق دے دیں گے. اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. کیوں اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کی توفیق بھی میری طرف سے ہے اور برائی سے بچنے کی ہمت اور توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے التجا کرتے رہنا چاہیے، اللہ جو ہم گناہ کر بیٹھے ان پہ معافی دے دے، معاف کر دے، اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں رکھنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. آمین.